السلام علیکم. پروفیسر طاہر مسعود از بیک. آج انشاءاللہ ابھی لیکچر نمبر 2 آپ سے بات کریں گے. تو پہلے لیکچر کے اندر میں نے آپ سے اپنا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کی، پھر اس کے بعد کورس کی انٹروڈکشن کی اور آپ کو سلیبس دکھایا، ٹاپکس دکھائے اس کے اندر جو ہم کور کریں گے. کافی ایلیبوریٹ لسٹ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو آپ کو میں مٹیریل اور سلائیڈیں اور باقی لیکچرز کے اندر آئی ول ٹیک یو ود می، اور تھوڑا سا بس ٹائم دیجیے آپ ساتھ ساتھ. تو اس میں نے ٹاپکس جو ہم نے کور کرنے ہیں 32 لیکچرز میں، آئی شوڈ یو دیٹ ٹو، اینڈ آئی ٹاکڈ اباؤٹ دا 2 books. One as a text book, the other as a help book or a reference book. تو جو ریفرنس بک ہے وہ اویلیبل ہے، اس کے اندر مینجمنٹ کا چیپٹر ہے، اس کے اندر پلاننگ کا چیپٹر ہے. مینیجرز یا آپ مینجمنٹ تھیوری اور پریکٹس کا کورس یہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ let me add one thing. I talk about management, all right? So you have to be you need to know the basic principles and the theories of management, and you need to be a good manager, for which you need to have those qualities we talked about: leadership qualities, manager کی qualities, personal traits, ethical issues. یہ ساری چیزوں کا آپ کو conscious ہونا چاہیے. This will go a long way for your professional life. With that, of course, whether you are doing this course or you are working somewhere, honesty, integrity, focus and hard work. All right. And as a teacher, آپ کو ایڈوائس میں یہ دوں گا کہ at this stage when you're a student, or maybe you're working also at the same time doing some job, that's good. You need to be focused and hard working and set your priorities. ٹھیک ہے. فی الحال پرائرٹی آپ کے لیے ہے گڈ ایجوکیشن، فار وچ یو نیڈ فوکس اینڈ ہارڈ ورک. اس کے بعد یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ جاب، اے کریئر. ختم نہیں ہو گیا اس کے بعد، اچھی جاب بھی مل گئی، کیریئر بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. یور ریسپانسبلٹی از گوئنگ ٹو انکریز. یو آر گوئنگ ٹو need to be more focused and more hard working, because there is competition in the company you are working. The people around you, people above you watching you, people below you, you are managing them. So you are dealing with human beings. We talked earlier on in one of the slides, I said what you are dealing with is machinery, structure and people. اور people جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کے ایموشنز ہیں، ان کا وہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو آپ کی پبلک ریلیشننگ، آپ کا وہ سب اچھا ہونا چاہیے. تو اس واسطے یہ اپارٹ فرام ادر کورسز which you need to sort of learn and do it, this course has its own unique importance. Okay, because as you see from the topics I mentioned in my lectures, so many important things we are going to talk about it. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا کہوں گا، ٹیک یو بیک ٹو لیکچر 1. اس کے اندر میں نے ایز آئی سیڈ آئی انٹروڈیوسڈ مائی سیلف، آئی انٹروڈیوسڈ دا سلیبس، آئی انٹروڈیوسڈ دا ٹاپکس، اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی ٹاکڈ اباؤٹ وٹ مینجمنٹ از، ٹرائی ٹو گیو یو various definitions of management, went over the terminology, important terms or definitions, what you call it, because you need to speak the management language now, and for that you need to know those terms. You cannot explain something in your field without knowing those terminology. So please go over those terms, and a couple of times you will understand, you will remember them. Then after that it's not a tough job. تو اس کے بعد میں نے وہ تھیوریز کی کچھ بات کی آپ سے، مینجمنٹ تھیوریز کی. آج اس لیکچر کے اندر بھی کنٹینیو کروں گا میں آپ سے، مینجمنٹ کے بارے فردر بات کریں گے اور تھیوریز کا بھی ذکر آئے گا.
میں چاہتا یہ ہوں کہ آج جو شروع کے لیکچر تھا اور جو اب یہ دوسرا لیکچر ہے اس کے اندر بہت کلیئرلی ایلیبوریٹلی یہ سارا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یو شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ دین وی کین آف کورس لیکچر 3 آنورڈس we can move and deal with other aspects of management. Okay, last thing from the last lecture, lecture 1. I showed you a small presentation, and the last slide was that I gave you food for thought. 2 questions. I hope you got time and interest to consider them between the first lecture and the second lecture. I'm showing you those again on the screen. Let me repeat them. I talked about outsourcing. I explained it. I hope everybody understood it. It's a very important concept. Do you think facility management outsourcing is beneficial for a health club? Second question, if you are a facility manager, what services do you think you would want to outsource and why? Just make a hypothetical example that you're working in so and so industry or in a company, or you own a company, and that company or the organization does certain things, produces some products and all that. Or take the issue of this health club. Suppose you own this health club, and I pose these 2 questions to you. So I hope you got time to write down some answers to this. Okay, I will be interested that if you can further elaborate on these after this lecture too. All right, thank you. Okay, let's continue with the next slides. We talked a little bit about explaining management, so I continue with my next slides you see, and I called it meaning of management. According to Theo Heyman, management has 3 different meanings. That is, management as a noun, that is refers to a group of managers. Okay, when few managers get together, they are talking of management. Management as a process refers to functions of management, that is planning, organizing, directing, controlling, वगैरह वगैरह. Management as a discipline refers to subject of management. That's what you are learning one course in management. All right. Management is an individual or a group of individuals that accept responsibilities to run an organization. When a person agrees and accepts a job with you and assigns some duties, and he or she says, okay, I am going to do my best and do it, so he is going to be involved in management. Direct and control all these essential activities of the organization. Management does not do the work themselves. Very important. A manager, out of those qualities we talked about earlier on, another one is that he supervises. He knows how to delegate work. He is a leader, or she is a leader, because he or she cannot do everything. That is why he has people under him. That's why he has various sections doing various types of jobs, various duties. All right. Direct and control of all essential activities of organization. Management does not do the work themselves. I said that. They motivate others by their example, by their motivation talk, by giving guidance, by providing tools, वगैरह वगैरह, so that the people are motivated by his or her self example
And if he is focused and hard working, his employees say, my leader, my manager is so hard working, so focused, I need to do the same to achieve results, achieve the goals. They motivate others to do the work and coordinate those employees for achieving the objectives of the organization. That's the main purpose. Management brings together all 6 M's. Somebody says 6 M's बड़े important हैं. ठीक है, वो क्या है? Men, women, money, machines, materials, methods, and markets. These are the important ingredients or variables in your management field. They use these resources for achieving the objectives of organization, such as high sales, maximum profits, business expansion. That's what it is. That's what the whole deal is about. Okay, the organization, you spend money, invest money, you organize your work, you manage your work well. So what you are trying to achieve, okay, at the end of the day, that's what it is. All right, you want more sales, more production, maximum profit, and business should expand. You don't want your section or the company वही रहे 5 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी वही करते रहो. कंपटीशन है दुनिया में आप, ठीक. So you need to have research and development. You need to expand in all directions, laterally, and you need to expand internationally. If it's a national company, your company should be looking at international focus. The features of management, the nature, main characteristics of features of management are as follows. Just listed some of those. Continuous and never-ending process. ये बहुत important point है कि management जो है वो ख़त्म नहीं होता. आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, आपने एक असाइनमेंट को मैनेज अच्छा किया, ठीक है, बड़ी वाह वाह हुई, उसके बाद ये नहीं कि चलो जी काम ख़त्म कभी नहीं होता. You are always, as I said earlier on, thinking of more production, more profit. You are thinking of more expansion in your business. Management is a process. It continues. It includes 4 main functions: planning, organizing, directing, and controlling. That's what example is. You plan a project and you start executing it, whatever it is, IT project or civil project or any other field. So 4 main functions. Process जो है, steps जो हैं उसके 4 है. आपको प्लान करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करते हैं काम को आप, प्रोजेक्ट को, उसके बाद आप फिर सुपरवाइज, डायरेक्ट, मॉनिटर. आप देखते हैं कि एवरीबॉडी इज डूइंग द जॉब और उसके जो प्लान है उसके मुताबिक काम चल रहा है. कंट्रोल करना है, ठीक. यू वांट योर टीम टू वर्क इन अ वे दैट यू कंट्रोल द प्रोजेक्ट. इट्स नॉट sort of running into any risks, and you get the project on time completed or within that cost. Though many projects, as you know it, in all fields, these days particularly, there are so many unforeseen that they either they are delayed or they run over cost. Okay, so a good leader, a good manager can minimize those. May not be able to 100% control that, but at least minimize and optimize the production, optimize the results. Okay. The manager has to plan and organize all the activities. He can have his 6 team members
doing various assignments, but he is the person coordinating. He or she is the person who is proper directions to the subordinates. Nobody should get the feeling or at any stage say کہ سر آپ نے تو وہ بتایا نہیں تھا مجھے, سر وہ آپ نے مجھے کہا نہیں تھا یہ. اور آپ کے پلان کے اندر اور کنٹرول کے اندر, سپرویژن کے اندر ایک بات یاد رکھیے, جو جس کی کوئی لیگل امپلیکیشن ہو ان کو ریکارڈ کیجیے آپ. ٹھیک, جیسے میں نے ایک پچھلے لیکچر میں چارٹر کا ذکر کیا تھا, سارے اسٹیک ہولڈرز کے نام اس کے اندر اور چارٹر پروجیکٹ کا میں نے کہا تھا کہ سائن کروائیں سب سے اور اس کے بعد اس کو سیفلی رکھیں. ٹھیک, اسی طرح سے اور بھی رسپانسبلٹیز پروجیکٹ کی جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, پلیز رائٹ دم ڈاؤن, میک اے میٹرکس, ہو ول ڈو واٹ, ہو از ریسپانسبل فار واٹ. اوکے, دس از مینجمنٹ. اور اس کے بعد اس کو ہر ورکر کو اس کی کاپی دیجیے اور اس سے سائن کروائیے. یو کانٹ سے کہ جی میں نے وہ ای میل کر دیا سب کو. ای میل از اے گڈ ٹول بٹ ویری ڈینجرس ون. ٹھیک, کل کو کچھ ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, لیگل اسپیکٹ چل پڑا, کچھ ہو گیا, میرا مینیجر کہے گا یہ تمہارا کام تھا. نہیں جی میرا نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ میں نے تمہیں ای میل بھیجی, مجھے ملی نہیں. ٹھیک ہے, پھر وہ دوسری باتیں تو ہیں نا, ڈسک سے ڈھونڈو, اس سے ڈھونڈو, تو اس کی انویسٹیگیشن, یہ جی وہ جی فلاں. تو بہتر یہی ہے کہ ای میل بھی بھیجو, رسپانسبلٹی میٹرکس, لیکن سائن کرا کے اس کو اپنے پاس سیفلی رکھو. لائک چارٹر, that is also important document. The manager has to perform these functions continuously. ٹھیک ہے, جیسے مینجمنٹ ختم نہیں ہوتی اس کی رسپانسبلٹی لیڈر کی بھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک, وہ چلتی جاتی ہے بلکہ بڑھتی جاتی ہے. Therefore management is a continuous and never ending process. Number 2, getting things done through people. The managers do not do work themselves. You will come across such managers, such people you are working under, that he or she does not have confidence in anybody under him. Without reason. یا تو کچھ ہوا ہو تو بات ہے, لیکن وہ he wants to do, she wants to do everything herself, himself. کسی نے اور نے کیا بھی ہے تو اس کو وہ پھر دوبارہ he wants to go through, check it again, do it again. Shaky. Okay. You should have a team, employees under you, train them, lead them, make sure, motivate them so that you have confidence in them. Because you cannot keep adding to your basket. You cannot do everything. You will get tired, you will break down. They get the work done through the workers. The workers should not be treated like slaves. I don't have to say much about it. We all know it. You see, everybody has self-respect. Okay. Checking a mistake, saying something on the mistake, there's a firm and polite way. Be polite and be firm. When it's a business, somebody makes a mistake, whether my brother or my friend, tell him or her, this is the mistake you did, it's going to affect the project, it's going to affect me, so please do this, correct this, and next time be careful. In a project, you are the manager and you have been asked to select a team to do a project, and you come down and it happens that a relative or a good friend or a brother is working in the company and the project is very exciting, and your friend or brother comes to you کہ یار مجھے اپرچونٹی دیو, یہ بڑا موقع ہے, تو مجھے اپنی ٹیم میں 6 ممبر تم نے رکھنے ہیں, میں بہت کام کروں گا, میں کروں گا یہ. اوکے, if that relative or that friend is qualified, you think is suitable, definitely have him or her.
بعد میں اگر کام نہیں کرے, ٹھیک, کام دیا باقی کام کر رہے ہیں, اس نے کہا چل یار مینیجر میرا بھائی ہے, ٹھیک ہے, 3 گھنٹے پہلے چلے گا, پرانا چلے گا, چیک him out right away. Politely tell him, brother, it's not going to happen again. Other people will get a bad example, bad impression. Second time, thank you, sir. I love you. You are my brother. You are my sister. Thank you very much. I am going to replace you. No harm, because your project is at stake. Your reputation is at stake. Your company's profit is at stake, and your future is at stake. Okay. No, don't let, as a manager, do not let anybody have a ride on your wagon. Free. No free ride. Has to work and take a ride. They should not be tricked, threatened or forced to do work. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سبارڈینیٹس ان کے ساتھ جھوٹ بولنے کی, کوکٹ کرنے کی. پہلے دن سے فیئر اینڈ فرم, بس کہ جی یہ کام ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, آپ نہیں کریں گے, جو مینیجرز کے ایکشنز ہیں میں وہ لوں گا, بس آپ کریں گے, یو ول بی ریوارڈیڈ. ٹھیک, آئی ریسپیکٹ یو, آئی لو یو. تیسرا, تھرڈ از ریسپیکٹ اور ریزلٹ اورینٹیڈ سائنس اینڈ آرٹ. مینجمنٹ از اے ریزلٹ اورینٹیڈ. دیٹ مینس management, you can't define something which produces good results. Okay, so its results have to come out. If they don't, something is wrong. Something is wrong with your approach. Something is wrong with the way you're working, the way you are dealing with your people, the way you are doing that job. So do the self-analysis. Close the door, close your eyes and think where it went wrong and why it went wrong. And earlier you do this self-assessment and take corrective actions, better it is. Examples of results like increase in the market share, increase in the profits, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. Management always wants to get the best results. Your boss, your CEO may not be the type, may not let you get away if you don't do your job, if you make a mistake. So why should your team, your subordinates not do the same thing? Fourth, multidisciplinary nature. Management has to get the work done through people. All right? It has to manage people. This is a very difficult job. You see, you program, in the program there is no bug, that will run. 100 times it will run. It will keep producing what you want. It will keep producing it, okay? But people change every day, every moment. One person is different from others. So it's more difficult than dealing with machinery and structures. The human beings is tough job. Okay, management of this is a very difficult job because different people have different emotions, feeling, aspirations. Similarly, the same person may have different emotions at different times also. آپ کہیں کہ جی یہ میرا امپلائی ہے ہمیشہ ہی کول مائنڈیڈ کول ہے, ٹھیک, وہ روز نہیں ہو سکتا. ایک دم کچھ something happened at home, he had a family problem, he had some other problem. As a leader, you should have a mechanism by which she should share with you, or you should know it. Where you can help, do help. Okay? So knowledge of, so that's why a manager needs to have qualifications or knowledge of many areas.
A manager, a leader, a CEO, a director is a psychologist also. Okay, it's economic manager, he's an accountant also. So that's what multidisciplinary mean. Okay, experience and education of many fields. A group, number 5, a group not an individual activity. Management पहले बयान हमने कर दिया है, ठीक। अगर आप मुझे आगे कहेंगे जी मैं मैनेजर हूं, मेरा दूसरा सवाल होगा कितने लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम में? आपके यहाँ फिलहाल तो कोई नहीं है, तो मैं कहूँगा बस ठीक है, कागज़ पे तनख्वाह लो मैनेजर की और चुप रहो, ठीक है, मेरे से बात ना करो कोई मैनेजमेंट की, बिकॉज तुम क्या मैनेज करते हो, ठीक। तो मैनेजमेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज ग्रुप एक्टिविटी. We talked about it. It uses group employees' efforts to achieve group owners' objectives. It tries to satisfy the need and wants the consumers. Nowadays, importance is given to the team working, group working, concept projects में, planning में, उसके अंदर ये पिछले 5-10 साल से बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है. Even in teaching also, I particularly I support that and I follow that. In my courses I teach. I make 3 to 4 team of 3 to 4 students, and I even give them assignments weekly or 2 weekly as a team. Okay, if there is some analytical thinking required, if some discussion, Delphi technique, brainstorming, I encourage them, and I give them some time, like in a semester, couple of time, 1 hour, 2 hours each from my lectures. Sit down and please talk, discuss this question and write down the answer. Come and tell me, one of you, that what the answer to this. Okay, so everybody else is sharing, listening, understanding. You know, the group sort of a simulation of knowledge. As a group they work, and when they present, whole 35 students listen to that. Okay. Rather than I just give an assignment, everybody individually does it. I take it home, I give A grade, A minus, B, and return them the assignment. Nobody knows that what आपने एक ने क्या लिखा, दूसरे ने क्या किया. उस तरह से ये है कि they are careful also then when they know they have to come up and make a 10 minutes presentation and tell us what the answer to their assignment. So they are a little more careful. 6, follows established principles or rules. Policy of the company. Okay, policy of the company. When you join a company, you are appointed a manager. Please find out what are their procedures. Good companies, nationally, internationally, have what they call as policy guidebook. Okay, and even the companies in US I worked. In university when I joined, I taught a high school. Okay, so the principal among the pep talk or the motivation talk on the first day, she said, Dr. Masood, Mr. So-and-so, the math teacher, is your mentor. Mentor not in that sense, he is going to be my mentor in my life. Please go and see him. So I went, he gave me the school policy book, I sat with him, he took me around, introduced me, showed me the school areas, he showed me the library, gave me a tour, and then he talked about various problems the school had. He talked about various things, क्या आपको ज़रूरत पड़े तो किस कहाँ जाना है आपने. At the end he said, कोई student के साथ problem हो, कोई issue बन जाए, please immediately call me. So I was on board right on the first day. बात समझे नहीं. तो इस वास्ते जिस कंपनी को ज्वाइन करें आप मैनेजमेंट के तौर पे मैनेजर बन के, तो प्लीज़ फाइंड आउट उस कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, व्हाट जॉब्स दे आर डूइंग, जिस सेक्शन में आप डिवीजन में आप हैं आपकी क्या हैं, कोई रिटन रूल्स रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं, पॉलिसी फॉलो करनी होती है, उसको गेट टू नो इट एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक. मैनेजमेंट फॉलोज एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स विद एज डिवीजन ऑफ वर्क, discipline, unity of command, वगैरह वगैरह. These principles help to prevent and solve the problems in the organization. 7वां,
aided but not replaced by computers. ٹیکنالوجی از کم ان, کمپیوٹر آ گئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی انسان کا انپٹ رہے گا وہیں پہ. ٹھیک, اس کو ویلیو کریں آپ. امپلائیز کی جو پرسنل سکلز ہیں, ان کا جو پرسنل ڈیلنگز ہیں, مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں, اس کو بھی امپورٹنس دیں آپ. یہ نہ کہ آپ ہر چیز پروگرام لکھ دو جی کمپیوٹر پہ ہو جائے گا, بندے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیشہ رہے گی. روبوٹس بن گئے کار مینوفیکچر جی ایم میں اور دوسرا کمپنی میں فورڈ میں, یہ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے امپلائیز ہیں. ٹھیک, ان 20 سالوں میں روبوٹس بن کے یہ نہیں ہوا کہ جی ایم موٹرز نے کہا کہ جی بس صرف ایک بندہ گیٹ پہ چاہیے, ایک سی او چاہیے, باقی کوئی اور نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایون ود روبوٹس, ایون ود کمپیوٹرز, ایون ود پروگرامس, ایون ود مشینری, automated procedures, you still need human beings. اور اس کے اندر وہ ہیومن بینگس کے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. ایک اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان کی وہ know their problems, know their welfare, sort of take care of those people. They will work for you then. یہ 7 ہو گئے جی. 8واں ہے simulational in nature. Management makes plans, policies and decisions according to the situation. ٹھیک, پلانس ایک سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ بس یہ ٹیمپلیٹ بنا دی اور یہ پلان, یہ پروسیجر ہر جگہ فٹ ہو جائے گا. وہ ٹیمپلیٹ ہے. اوکے, اٹ ول ڈفر, یو ول اس کو فٹ آپ کریں گے اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ, سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. یہ دماغ میں بات ہمیشہ رہنی چاہیے. It uses different plans, policies, decisions and styles for different situations. Manager first studies the full present situation. Then he draws or she draws conclusions about the situation. Then he or she makes plans and makes the decisions which are best for that situation. This is called situational management. Needed not be an ownership. In small organizations, management and ownership are one and the same. However, in large organizations, let me repeat, in small organizations, management and ownership, عموماً وہی ڈائریکٹر, وہی مینیجر, وہی سی ای ہوتا ہے چھوٹی کمپنی کے اندر. کھولتا ہے, جیسے آپ نے ایک بزنس کھولا تو آپ ہی سب کچھ. بڑی آرگنائزیشنز میں then you have sections, divisions, and then you have management is separate from ownership. The managers are, in big organizations, managers are highly qualified professionals who are hired from outside. The owners are shareholders of the company. وہ بورڈ ہوتا ہے, اونرز ہوتے ہیں, بورڈ آف گورننس ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے. ٹیکنیکل پروفیشنل لوگ اور ہیں کام کرنے والے. آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, اتنی بڑی کمپنی ہے. 10th, both and art. ٹھیک ہے, اس آتھر نے, رائٹر نے یہ کہا کہ دونوں کو آرٹ بھی کہو اور سائنس بھی کہو, دونوں میں فرق آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, آج کل جو کورسز اور پروگرام انٹروڈیوس کرتے ہیں, کئی سالوں سے ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہر ایک کو سائنس ہی بولنا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, آرٹ کم ہوتے جا رہے ہیں, سائنس زیادہ. مینجمنٹ از result oriented. That means results must come out of it. Therefore it is an art. Anything result oriented is termed as art. Management conducts continued research. Okay. Thus it is science. یہ ایک ایکسپلین کیا ہے ایگزامپل کے ساتھ کہ کیوں آرٹ کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں. Management is all pervasive. What does it mean? Management is necessary for running a business. بزنس نہیں چل سکے گا, اگر چلے گا تو ایفیشینٹلی نہیں چلے گا. It is also essential for running business, educational, charitable, religious institutions. سب میں اگر آپ باہر بڑے بڑے چرچز جو ہیں انہوں نے پروگرام چلائے ہوئے ہیں چیریٹی کے, ہیلپنگ دا پور, ٹھیک ہے, اس کو بھی وہ ہر پروگرام کا ایک مینیجر لگاتے ہیں تاکہ اس کو ایفیشینٹلی رن کر سکے, آرگنائز کر سکے, پلان کر سکے, جو بھی ہے. اسی طرح اب اسلامک سینٹرز باہر بن گئے ہیں, یو ایس میں بہت بن گئے, مسلمانوں نے بنایا ہے اپنے فنڈ ریزنگ کر کے. اس میں بھی ہے
اسکول اسٹیبلش کیے ہیں، ٹھیک ہے، ہائی اسکول اسٹیبلش کیا ہے، ویکینڈ کے اوپر فری سیمی ریلیجس اسکولز ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں والنٹری ٹیچر میرے جیسے اور بھی دوسرے بھی، تو وہ سب کے لیے ایک مینیج کرنے کے لیے اب یہ ویکینڈ اسکول کے لیے ایک پرنسپل ایک مینیج، ٹھیک، اور وہ فرق 7 سال 8 سال میں نے جو پڑھایا ہے ہیوسٹن میں تو وہ نظر آتا ہے. ایک پرنسپل تھا، ٹھیک ہے، اس کا فوکس، اس کا انٹرسٹ، اس کا تھنکنگ، ہی واز ناٹ دیٹ گڈ مینیجر. وہ 2 سال تک وہ کوئی آئیڈیاز کوئی نہیں، کوئی اور کورس کوئی نہیں، کوئی ویژن کوئی نہیں. 2 سال کے بعد ون لیڈی، پاکستانی لیڈی، وائف آف اے فرینڈ، شی ٹک اوور. اوکے، مارولس جاب شی ڈیڈ، آلویز اوکے. جو ہی کلاس ختم ہوئی وہ دروازے کے باہر کھڑی ہے، جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ بس میں نے کہا سلام کر لوں آپ کو، ٹھیک، تو کیسا رہا کلاس، کیسی رہی؟ میں کسی دن آؤں گی پیچھے بیٹھ جاؤں آ کے. ہاں جی ضرور بیٹھے آپ، سنیں آپ، میں بھی کوئی علم سیکھ لوں. آپ اسلامک ہسٹری پڑھا رہے تھے تو آپ، تو میں کہا جی ضرور سنیے، آئیے، ٹھیک ہے. تو اچھا جی وہ ایک آپ سے ڈسکشن کرنی ہے، ذرا ایک نیا کورس ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھا دیں آپ، یہ جی وہ جی. پھر وہ اپنی بات بھی کر دی، ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی پڑھا دوں گا، آپ مجھے کوئی بک دے دیجیے. وہ 3-4 سال انہوں نے کام کیا اینڈ دین انفارچونیٹلی شی ڈائیڈ. تو وہ مینجمنٹ سٹائل، مینجمنٹ ہر چیز میں ایسے دونوں آنکھوں سے صاف فرق نظر آئے. ڈونٹ ہیو ٹو سے، سوچیں ذرا، وہ 2 سال یہ 4 سال، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ملیشین مسلمان نے ٹوک اوور. ہی واز آلسو گڈ بٹ ناٹ ایز گڈ ایز ہر. میں وہی چلا رہا ہے ابھی بھی. تو اٹ از آلسو اسینشیل فار رننگ بزنس. ایجوکیشنل میں نے کہہ دیا پہلے آپ کو، کوئی بھی ہو، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہو یا بزنس وینچر ہو، یہ مینجمنٹ ضروری ہے، مینیجر چاہیے. مینجمنٹ از اے مسٹ فار آل ایکٹیویٹیز اینڈ دیئر فور اٹ از آل پرویسو، ضروری. مینجمنٹ از انٹینجیبل، ایک ٹرم ہے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل، ٹھیک ہے. اب کیسے میں سمجھاؤں؟ ٹینجیبل یہ میرا خیال میں جو دماغ میں میرے آیا ہے کہ جو بدل سکے. انٹینجیبل جو فکس ٹائپ ہو یا کچھ ہو. لیٹس ریڈ اٹ. کیا ہے؟ مینجمنٹ از انٹینجیبل، دیٹ از اٹ کین ناٹ بی سین اینڈ ٹچڈ بٹ اٹ کین بی فیلٹ اینڈ ریئلائزڈ. مینجمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، کہا مجھے کہیں جی یہ مینجمنٹ ہے، ٹچ کرو اس کو. اینٹیٹی نہیں ہے، کوئی آئٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ایک، جیسے میں نے اگزامپل دی آپ کو وہ اسکول کی، ٹھیک ہے، وہ نظر، دماغ اور آنکھیں دیکھتی ہیں ہائی اسٹینڈرڈ آف ان کا ان سے، ان کا ان سے، ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ پوائنٹ اس نے ریز کر دیا. سکسیس اور فلیور آف دا مینجمنٹ کین بی ججڈ اونلی بائی اٹس ریزلٹس، ٹھیک ہے. اٹس دیئر فار گڈ ڈسپلن، گڈ پروڈکٹیوٹی، گڈ پروفٹس, and then the management is successful and vice versa. Use a professional approach in work. Earlier in my conversation میں نے بات کر دی ہے، جب میں نے example دی تھی کہ آپ کا دوست اور ریلیٹیو وہ کچھ پروجیکٹ کا حصہ ہو. Be professional, be firm, okay, because that project is more important than any relationship. تو اس میں یہی ہے کہ پروفیشنل اپروچ آپ اڈاپٹ کریں. کوئی آپ سے پرسنل بات نہیں ہے، آپ نے غلطی کی، میں مینیجر ہوں، میں آپ کو ضرور ٹوکوں گا. ناراض نہ آپ ہوئیے، آپ اس غلطی کو ٹھیک کریں. دوسری بار نہیں کریں گے، شاید میں پھر زبانی ریٹن دوں، ایک ایڈوائس کہہ دیں، وارننگ نہ کہیں، اور تیسری دفعہ پھر آپ کریں تو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینج کروا لیں، دوسری ٹیم میں چلے جائیں، دوسرے سیکشن میں چلے جائیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو، ول بی اسٹل فرینڈس. تو اس واسطے باہر کے ملکوں میں اسٹیٹس کا میں بتا سکتا ہوں آفٹر اسٹیئنگ سو مینی ایئرز دیئر کہ وہ جب آپ کا مینیجر آئے نا 12 بجے کے قریب، 12:15 کے قریب، تو مسعود واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ، شکر الحمدللہ، ٹھیک ہے. میں ایک آرگنائزیشن میں، ایک یونیورسٹی میں کام کیا، آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹس ملی انشاءاللہ. میں کوئی شو آف نہیں کر رہا، جسٹ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. اور 14 سال ایک آرگنائزیشن میں انڈسٹری میں کام کر کے آیا ہوں. اس میں 7 سال مجھے ایکسلنٹ ملی ہے، ٹاپ.
out of 350 employees, and I'm proud of that. बड़ी बात है, क्योंकि मेरा बॉस तीसरे साल में कहने लग गया, चौथे साल में, पाँचवें, जब आउटस्टैंडिंग दी उसने, तो कोई बात होती थी तो कहता था ना, कोई मीटिंग हो रही है उसमें मैं नहीं हूँ, तो किसी ने कहना कि वो इंफॉर्मेशन डाटा 6 महीने पहले सर वो स्टडी हुई थी तो हमने की थी, तो वो डाटा हमें मिल नहीं रहा। तो मेरा चीफ कहता था कि हे गाइस, यू नो होम टू गो टू। कहता है वो उसका डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन ना भी हो ना तो वो सेव करके रखता है। और जॉन बागा आया कि यार वो 6 महीने पहले एक मीटिंग में हमने प्रेजेंट किया था, ये है। मैं कहा हाँ है, दे दो यार। तो मेरा मतलब है कि सी दैट, यू नो, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, आई मीन यू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन एंड प्रोफेशनल अप्रोच, क्योंकि आपका जो काम है वो ज़रूरी है आपका, ठीक है। अगर दूसरे को, आपके एम्प्लॉयज़ को आपका ख्याल नहीं है तो आप क्यों करें फिर? If somebody is out to destroy your reputation, okay, and the people who don't work honestly hard, तो वो तो आपका डैमेज ही कर रहे हैं ना आपका ये। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक इन नेचर, ठीक। क्या मतलब हुआ इसका? That management is creative and innovative, ठीक है। क्रिएशन, इनोवेशन, जो मैनेजमेंट स्टाइल है आपका, उससे ये चीज़ें निकलती जाए। एन ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव एंड सक्सीड ओनली इफ इट इज़ डायनामिक, कीप मूविंग। आप कहते नहीं हैं कभी किसी एम्प्लॉयज़ को या अपने बेटे बेटी को, किसी को, ये है बी डायनामिक, बी एग्रेसिव। ये नहीं कि जाके किसी को मुक्का मारो। अग्रेसिव का मतलब यह है एग्रेसिव इन योर स्टडीज, एग्रेसिव इन योर work, aggressive in those things, okay. An organization will survive and succeed only if it is dynamic. It must continuously bring in new and creative ideas, new products, new product features, new ads, new advantages in marketing techniques वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये प्रेजेंटेशन, ये स्लाइड्स यहाँ ख़त्म हुई। अब मैं नेक्स्ट को जाऊँगा, लेकिन इसमें मैं क्विकली, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैनेजमेंट के बारे जो हमने थ्योरीज की बात की और अब ये इसकी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया और इसके ये मीनिंग्स हमने बात की और उसको जस्ट क्विकली पहले तो मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक को, तो अभी उसको पॉइंट्स को आपको रन थ्रू अगेन आपके सामने, ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाएं, सही तरीके से आप समझ जाएं। तो मैनेजमेंट हमने कहा ये नाउन है, ये इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, बस इतना ही कहूँगा। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, ठीक है जी। 3 बातें याद रखिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, प्रोसेस। आप एक काम करते हैं, एक फॉलो करते हैं एक प्लान को, एक प्रोसेस को। ऐसे नहीं कहेंगे ठीक है जी मैं मैनेजर हूँ, ये प्रोजेक्ट ऐसे करो ऐसे करो, कोई फॉलो ना करें आप तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। और तीसरा ये है कि ये डिसिप्लिन है एक, जैसे आप कहते हैं ना कि जी ये फलानी चीज़ सेपरेट डिसिप्लिन, तो रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये भी इल्म है, अलग एक फील्ड है ये, और बड़ा इम्पोर्टेंट फील्ड है। ये 13 ये 14 जो मैंने दिखाए थे आपको, नेचर, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मैनेजमेंट का क्या क्या है। कोई आपको पूछे कि ठीक है जी मैनेजमेंट आपने डिफाइन तो कर दिया और बता भी दिया कि ये 3 से इन्वॉल्व करता है, चीज़ें हैं ये 3, लेकिन इसके ज़रा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता दें कि आखिर क्या है ये। तो उसमें 13-14 जो थे, कंटिन्यूस नेवर एंडिंग प्रोसेस, getting things done through people, result oriented science and art, multidisciplinary in nature, ठीक, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की काम हैं। ए ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, ठीक है।
اکیلا بندہ جو کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے مینیج کرتا ہے، لیکن کانسیپٹ زیادہ پاپولر اسی لیے ہے کہ وہ گروپ کو مینیج کرے، چھوٹا گروپ ہو بڑا گروپ ہو، پرنسپلز وہی فالو ہوں گے. ٹھیک ہے، فالوز اسٹیبلش پرنسپلز اور رولس. اپنی طرف سے نہیں آپ نے نکالنے نہیں کہ چلو جی ایسے یہ اسکالرز اور دنیا نے ایسے کہا ہے. سیٹ پرنسپل اسٹیبلش ٹرائیڈ، انہی کو آپ یوز کیجئے. ٹھیک ہے، کوئی انوویٹو آئیڈیا آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. ایڈیڈ بٹ ناٹ ریپلیسڈ بائی کمپیوٹرز اینڈ مشینریز اینڈ آل دیٹ. اوکے، اتنا آٹومیٹ نہیں آپ کر سکتے کہ بندے کی ضرورت ہی نہ رہے آپ کو. سچویشنل نیچر، آج سے کل مختلف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہفتہ اگلے سے مختلف ہے، آج کا ویدر دوسرے سے مختلف ہے، آج کا جگہ دوسری سے ڈفرینٹ ہے، تو اس کے مطابق پلان ہوگا، اس کے مطابق آپ کا کام ہوگا. اس کو نیڈ ناٹ بی این اونرشپ. ٹھیک ہے، بوتھ این آرٹ اینڈ سائنس. مینجمنٹ از آل پرویسو. مینجمنٹ از انٹینجیبل. یوز اے پروفیشنل اپروچ ان ورک. بہت میں نے آپ سے اس بارے بات کر دی. مینجمنٹ از ڈائنامک ان نیچر. جوش و خروش بڑی، پتہ چلے کہ یہ مینیجر ہے. سو مینجمنٹ از این ایکٹ پرسن اور پرسنز ہو کنٹرول اور ڈائریکٹ بزنس ادر انٹرپرائزز. اسکل ان مینیجنگ ایگزیکٹو ایبلٹی. چلیں، میں نے الیبوریٹلی کافی اس کو کور کر دیا ہے. لیٹس سی واٹس نیکسٹ ود می. اچھا جی، ماڈرن مینجمنٹ تھیوریز اینڈ پریکٹس وی ٹاکڈ لٹل بٹ ارلیئر آن. So let me read a few lines. I will show you this. You can read it as I go. Okay. And managing is one of the most important human activities. We have said enough about it. From the time human beings began forming social organizations in the past to accomplish their aims and objectives, they could not accomplish as individuals. شروع میں شاید انڈیویجولی کرتے بھی ہوں، بزنسز سیٹ کرتے ہوں، چلاتے ہوں، یہ کرتے ہوں، وہ کرتے ہوں. بعد میں پھر کسی نے کہا کہ بھائی گروپس، ٹیم ورک. ٹھیک، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ آف مینجمنٹ کے میں کہ اچھا جی گروپ ہے تو ایک کو لیڈر بنا دو، ایک کو مینیجر بنا دو. پھر اس کی وہ ڈیوٹیز کہ اچھا یہ وہ سب کو ڈیوٹیز ایلوکیٹ کرے گا، ڈیلیگیٹ کرے گا، سپروائز کرے گا، کوآرڈینیٹ کرے گا. یہ ایوالو ریسرچ سے اور پریکٹیکل ایسپیکٹ سے آتی گئی. ٹھیک ہے جی. As society continuously relied on group effort, and as many organized groups have become large, the task of manager has become increasingly important, complex and difficult. ٹھیک ہے جی. Henceforth, managerial theory has become crucial in the way managers manage complex organizations. The central thesis of this paper is that although some managers in different parts of the world could have achieved managerial success without having basic theoretical knowledge in management, it has to be unequivocally emphasized that those managers who have mixed management theory in their day-to-day practice have had better chances of managing. اب اس میں دیکھیں آپ وائی اسی طرح کی آرگنائزیشن اسی طرح کے کام وہ کر رہی ہے کمپنی نا جی، ایک کا سی او دوسری سے 3 times سیلری ہے اس کی، ایک مینیجر اس کے اندر اسی ڈپارٹمنٹ کا دوسری والی سے دگنی تنخواہ ہے اس کی. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن برابر بھی ہوں سائز میں، ایک مینیج اچھی ہو رہی ہے، لیڈ اچھی ہو رہی ہے، پروڈکٹس اچھے پروڈیوس ہو رہے ہیں، کوانٹٹی وائز وہ آگے ہے، ان کی مارکیٹنگ آگے ہے، ان کی وہ آگے ہے. اس واسطے دیٹ کمپنی میکس مور پروفٹ اور دیٹ کمپنی is paying 2 times. ٹھیک، وہاں امریکہ میں کیوں بڑی کارپوریشنز کمپنیز کے جو سی اوز ہیں
اور ڈائریکٹرز ہیں وہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ سنتے ہوں گے کہ جی وہ اینول بونس فلانی آرگنائزیشن کی کمپنی کو $5 ملین دیا. ٹھیک. اور 5 سال کام کرنے کے بعد وہ جو ہے سویرنس پیکج اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے یا کمپنی اس کو ریٹائر کرتی ہے یا کہتی ہے جاؤ ہم نے بدلنا ہے تو اس کو وہ 3 پیز دیتے ہیں اور سم تھنگ ایسے کرتے ہیں, بڑی بڑی پیکیجز تو اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ وہ they understand management theories, they know the management principles, they understand the management definitions, and they have knowledge, they are professionals, they apply them, and then they achieve the objectives and the goal and the vision of the company. ٹھیک ہے. یہ ڈیفینیشن آف مینجمنٹ دوبارہ ایک اور لاسٹ ٹائم. مینجمنٹ از دا آرٹ آف سائنس آف اچیونگ گولز تھرو دا پیپل. Without that, you can't. Since managers also supervise, management can be interpreted to mean literally looking over. Look over the job, the people, the managers are therefore expected to ensure greater productivity, or using the current principle or jargon, continuous improvement. More broadly, or to sum up, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals, employees, working together in groups, efficiently accomplish selected aims. یہ ان 2 لوگوں نے بہت سال پہلے یہ بات بولی. ٹھیک ہے جی. Let's see, last concluding statement kya hai. Finally, organizational leadership should be developed along lines of interpersonal relationship. ٹیم کے اندر, ٹیم کا مینیجر کے ساتھ, سب کا, لوگوں میں. should be developed along lines of teamwork, سیلف موٹیویشن. ٹھیک ہے. اپنے اندر سے آپ کے کام کرنے کا جذبہ ہے, محنت کا جذبہ ہے, ایتھیکل ہونے کا جذبہ ہے. اس طرح سے وہ ٹرین مینیجر کرے اپنی ٹیم کو, اس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرے کہ پھر وہ پرابلم ہی نہ ہو. پھر وہ آٹومیٹڈ قسم کی ایک پروگرام کے تحت ہر پروجیکٹ پہ وہی اسی طرح سے کام کریں, اسی طرح سے ٹیم چلے, اسی طرح سے وہ کریں. اینڈ اٹس اے بلیسنگ دیٹ اف یو آر اے مینیجر and you have people working in your section, you have a good team, آپ کا جو ہے کام آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. So interpersonal relationship, teamwork, self-motivation to perform, emotional strength and maturity to handle situations, personal integrity and general management skills. تو that sums up. پہلے بھی آپ کو میں نے دکھائی ہے کوئی انفارمیشن. تو now I hope we all understand what management is. We are clear about the definition of management. We are clear about some important terminology, some definitions. Okay. And we are clear that why it's important that a manager should have the knowledge which جو آج آپ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس کو یاد رکھیے اور اس کو کل کو اپلائی کیجیے آپ ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. اور جب بات کریں تو مینجمنٹ کی لینگویج میں بات کریں. کامن ایلیمنٹس آف تھیوریز, اس کو غور سے ذرا, یہ کوشچنس تو نہیں ہیں. آئی وانٹ یو ٹو تھنک ان کو بھی ایز اے سارٹ آف منی اسائنمنٹ فار انالیٹیکل تھنکنگ. سو پلیز گیو سم ٹائم اور اس کو سوچیں. تو وٹ ڈو دا تھیوریز ہیو ان کامن ایز پری ریکوزٹس گڈ کلاس روم اور گڈ
آفس مینجمنٹ. کلاس روم کی جگہ پہ کلاس روم آپ اپنا جاب پلیس انٹر کر لیں, آپ جو بھی آپ کا ڈویژن ہے, سیکشن ہے, کچھ جس کے آپ مینیجر ہیں. واٹ آر دا فیچرز دیٹ ڈفر امنگ دا تھیوریز. سو پلیز رائٹ دس, اوکے. After now looking at my presentations, and if you took notes after listening to my 2 lectures, I want you to analyze these, to call them questions or call them queries, and prepare 1 or 2 pages on this, okay. Go to the internet and spend 30 minutes, enter the keywords, good management definition, management. You'll find more things than what I found. So just 1 hour, glance over them, and then sit down to write. Okay, you want to do a group work, that's fine. Make a team of 2 students, 3 students, and discuss and answer these 2 questions. Thank you.